السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، آج کا میرا موضوع ہے مقصد زندگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، قرآن پاک کی آیات کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کروں گی کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو پیدا فرمایا بلکہ اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے تمام تر اسباب بھی پیدا فرمائے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا کی بہت ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئیں، مثلاً پھل، پھول، ترکاریاں، اناج، چرند پرند، بہت سارے جانور، آگ، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ۔ عزیز سامعات، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا بلکہ قرآن پاک میں یہ بھی وضاحت فرما دی کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام ہیں۔ حلال چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو حرام چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عزیز سامعات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا؟ تو ہمارے خالق و مالک اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرما دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہوں پر انسان کی زندگی کا مقصد بیان ہوا ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر کرتی ہوں تاکہ مقصد زندگی کی وضاحت ہو جائے، کیونکہ یہاں یہ غلطی کا احتمال ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ضروریات زندگی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے کہ ضروریات زندگی کو حاصل کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کے مطابق انسان اگر زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ آیت نمبر 33 تا 36۔ یہ بتاتی چلوں کہ ارض و سما کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور طے شدہ پروگرام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے پھسلا دیا اور ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ وہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ہماری ہدایات کو جھٹلایا وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں، نعوذ باللہ۔ عزیز سامعات، ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک رحمان کا راستہ ہے اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ رحمان کا راستہ سیدھا جنت کی طرف لے جائے گا اور شیطان کا راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 2 سورۃ ملک میں فرمان الہی ہے،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل لے کر آتا ہے، اور وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ آج کے اس مادیت پرست دور میں اکثریت ضروریات زندگی میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے۔ سورۃ مومنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 114 میں فرمان الہی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تمہیں لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ یقیناً ہم سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، پھر ہر انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پر ہوگا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ زلزال آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے بارے میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اب اچھے عمل لے کے آئے گا، وہ ذرہ کے برابر بھی کوئی اگر اچھا عمل لے کر آئے گا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو برا عمل کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ روز قیامت جس نے ذرے برابر اچھا عمل کیا اور اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے برابر برا عمل کیا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ عزیز سامعات، آج کل کامیابی کا معیار عام لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ جی لوگوں نے بڑے بڑے محل نما گھر بنا لیے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی، بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لیا، جائیدادیں اور جاگیریں بنا لیں۔ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پروردگار عالم کے فرمان کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے۔ ان آیات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے کیے کا پورا پورا اجر مل جائے گا، بس جو آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اب آپ کے سامنے زندگی کا مقصد واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے دائرے میں رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی میں کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی، دنیاوی جو کامیابی ہے، یہ عارضی اور فنا ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، ایک حد تک اس کو بھی برقرار رکھنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے اتنا زیادہ نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں۔ ہماری زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہے اور جہنم سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان آیات کی روشنی میں اب ہم اس بات کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشاں ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے، جو اصل زندگی ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیا، اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب، بلکہ تمام جہان جو ہے، قبر والا معاملہ، برزخ کا معاملہ، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، انشاءاللہ تعالی ہم نے ان آیات کی روشنی میں اپنی عبادات کو اور بھی زیادہ تیز کرنا ہے اور فرائض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔